دجال کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ایک حدیث میں ہمیں دجال کی خاص لوکیشن کے بارے میں بہت سارے اشارے دیے گئے ہیں، اور یہ حدیث ہم سب نے بار بار سنی ہوئی ہے کہ ایک دن ایک بڑی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا، اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم ابھی راستے میں تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے آخرکار ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کر دیا۔ بڑی کشتی روک کر ہم چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے میں پہنچے، اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کی مخلوق سے ہوئی جو بالکل کالی تھی اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسا بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تم کیا چیز ہو، کون سی مخلوق ہو؟ تو اس نے کہا، مجھے چھوڑو، ادھر ایک عبادت گاہ ہے، وہاں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اندر ہم نے ایک شخص کو زنجیروں میں باندھا ہوا دیکھا، اور اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے۔ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں کوئی پھل وغیرہ ہے؟ ہم نے کہا، بالکل، وہاں بہت پھل ہے۔ اس نے کہا، بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے بحیرہ طبریہ کے بارے میں پوچھا، بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، بہت جلد یہ بھی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے امی نبی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، انہوں نے کیا کیا ہے ابھی تک؟ ہم نے بتایا، وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا، کیا واقعی وہ یثرب مدینہ پہنچ چکے ہیں؟ پھر اس نے کہا، اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ہوں دجال، اور بہت جلد میں اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ کے۔ یاد رکھو، دجال شام کے سمندر میں ہے اور نہ یمن کے سمندر میں۔ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے۔ اب سادہ سی بات ہے، مشرق کی طرف سفر کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے پر رکی تھی۔ مدینہ کے مشرق میں فیمس عربین سی بحیرہ عرب ہے، اور اس میں 4 بڑے جزیرے پائے جاتے ہیں۔ پہلا لکشدیپ آئس لینڈ انڈیا، سکوٹرا آئس لینڈ یمن، اور مزیرا آئس لینڈ عمان، اور استولا آئس لینڈ پاکستان۔ حدیث میں واضح فرمایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا۔ تو یہ 2 آئس لینڈز تو نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم اس سے ایک سیدھی لین کھینچے تو بالکل استولا آئس لینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ جب جساسا نے ان کو ایک مندر کی طرف بھیجا تھا تو اس جزیرے پہ ایک مندر کے کوئی ریمینز تو ہونے چاہیے۔ انڈیا کے اس آئلینڈ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے استولا آئلینڈ میں پتہ ہے کیا ہے؟ مندر۔ لیکن یہ تو 1450 سال پرانی کہانی ہے، اور مندر تو ابھی 40-50 سال پہلے بنا ہوگا۔ یہ مندر 2000 سال پرانا ہے، اور مندر بھی کس کا؟ کالی ماتا کا، ہندوؤں کی سب سے خطرناک خوفناک دیوی، جو دکھنے میں بہت خوفناک ہے اور جس کے جسم پر بھی بہت زیادہ بال ہیں۔ یاد آیا کچھ؟ جساسا۔ ان صحابیوں نے جس عجیب سی مخلوق کی بات کی تھی، وہ بالکل ہندوؤں کی اس بھگوان سے ملتا جلتا ہے، لیکن اگر آج آپ استولا آئلینڈ جائے تو آپ کو دجال نہیں ملے گا۔ وہ آزاد ہوا ہے یا نہیں یہ تو نہیں پتا، لیکن یہ جو جساسا ہے اس کو غور سے دیکھیں۔ 1917 کے امریکہ میوزک انڈسٹری کے سب سے بڑے بینڈز میں سے ایک بینڈ رولنگ اسٹونز ہے، جس نے اپنا یہ لوگو ہندو دیوی کالی ماتا سے انسپائر ہو کر بنایا، اور یہ لوگو پچھلی صدی کے سب سے مشہور لوگوز میں سے ایک ہے، اور رولنگ اسٹونز بینڈ گریٹسٹ آف آل ٹائم مانا جاتا ہے۔ دجال کے جزیرہ والے جساسا کا پوری دنیا کی میوزک انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو شیپ دینے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔